سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، سورہ آل عمران کا 12واں رکوع اور چوتھے پارے کا 3را رکوع۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، یعنی اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں میں افضل اور اعلیٰ بنایا۔ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہودیوں میں سے مالک بن سیف اور وہب بن یہودہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں، ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، جس دین کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس دین سے ہمارا دین بہتر ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترمذی شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، جو جماعت سے جدا ہوا دوزخ میں گیا۔ یعنی مسلمانوں کے اہل سنت و جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق و محبت پر قائم ہیں۔ مسلمانوں میں سے اکثر مسلمان اسی عقیدے کے حامل ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ رہیں اور اس بڑے گروہ سے جدا نہ ہوں جو صحابہ کرام سے، بزرگان دین اور اولیاء سے آج تک وہ فیض منتقل ہوا اور جس پر صدیوں سے مسلمان قائم ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسی پر کاربند رہیں، کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، یعنی مسلمانوں کا جو سب سے بڑا گروہ ہے، جن کے عقائد تعظیم مصطفیٰ ہیں، منہ مبارک شریف کی تعظیم کرنا، تبرکات سے برکتیں حاصل کرنا، خوب عقیدت محبت سے صلاۃ و سلام پڑھنا، حضور کی تعظیم و توقیر بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر سب کو ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ امت محمدیہ کا یہ اعزاز ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس منصب پر ہمیشہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی کا مشن یہی ہو کہ میں لوگوں کو دین کی طرف لاؤں اور گناہوں سے دور کروں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی سنور جاتی۔ منہم المؤمنون، اہل کتاب میں سے کچھ مسلمان ہیں، مومن ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب جو یہودی تھے اور پھر ایمان لے آئے۔ اسی طرح نجاشی بادشاہ اور ان کے جو اصحاب تھے وہ پہلے عیسائی تھے اور بعد میں ایمان لے آئے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور زیادہ کافر ہیں، ان میں سے اکثر کافر ہیں، فاسق ہیں۔ یہودی عیسائی میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے مگر یہی ستانا۔ یعنی اے مسلمانوں، یہ یہود و نصارہ تمہیں ختم نہیں کر سکتے، تمہیں فنا نہیں کر سکتے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مگر یہی کہ وہ تانے دیں گے، طنز کریں گے، دھمکی دیں گے اور زبانی طور پر تمہیں ستانے کی کوشش کریں گے۔ یہودیوں میں سے جو لوگ اسلام لائے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو
ساتھی تھے، تو یہودیوں کے بڑے بڑے سردار ان کے دشمن ہو گئے اور ان کو تکلیف دینے کے لیے اور ان پر حملہ کرنے کے لیے منصوبے بنانے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو مطمئن کر دیا کہ یہ زبانی باتوں کے سوا کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، غلبہ مسلمانوں کو ہی حاصل رہے گا اور یہودیوں کا انجام ذلت و رسوائی ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر تم سے لڑیں تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، یعنی اے مسلمانوں، یہ یہودی اگر تمہارے مقابلے میں آئے تو تمہارے مقابلے میں وہ کھڑے نہ رہ سکیں گے اور تمہارے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ یہ غیبی خبر ایسی ہی واقع ہوئی اور ہر محاذ پر، چاہے وہ غزوہ بنو نذیر ہو، چاہے وہ غزوہ بنو قریظہ ہو، چاہے وہ غزوہ بنو قینقاع ہو، ہر محاذ پر یہودیوں کو شکست فاش ہوئی، بہت بری شکست ہوئی۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، اینما ثقفوا، جہاں کہیں ہوں، امن یہ نہ پائیں گے مگر اللہ کی رسی تھامنے کے ذریعے اور لوگوں کی رسی تھامنے کے ذریعے۔ مراد یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ ذلیل ہی رہیں گے، عزت کبھی نہ پائیں گے، ہر جگہ وہ پریشان حال رہیں گے، امن نہ پائیں گے۔ امن پانے کے دو طریقے ہیں، یا تو یہ اللہ کی رسی تھام لیں اور ایمان لے آئیں اور مسلمان ہو جائیں، یا پھر یہ کہ یہ لوگوں کی رسی تھام لیں، جیسے آج کل یہودیوں نے عیسائیوں کی رسی تھامی ہوئی ہے، امریکہ اور برطانیہ کی رسی تھامی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو بچانے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ وہ واحد قوم ہے جس کا پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس ملک کے متعلق یہ کہیں کہ یہ جائز ہمارا ملک ہے۔ انہوں نے فلسطین کے کچھ حصے پر قبضہ کر کے ایک ناجائز اپنا ملک بنایا جس کا نام انہوں نے اسرائیل رکھا۔ اگر امریکہ اور برطانیہ کی مدد ان سے زائل ہو جائے اور امریکہ اور برطانیہ کے مفادات ان سے ختم ہو جائیں تو یہ ایک ایسا ملک ہے جو ایک دن بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ دنیا میں مختلف قسم کے کافر ہیں، لیکن ان کے ملک بھی ہیں، ان کی حکومتیں بھی ہیں، لیکن یہ یہودی اس طرح ذلیل ہیں، انہوں نے جو ایک نام نہاد ملک بنایا ہے جس کا نام انہوں نے اسرائیل رکھا ہے، اس میں بھی ان کو امن اور چین حاصل نہیں ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے حقدار ہو گئے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ چنانچہ یہودی جتنا بھی مالدار ہو، اس کا دل مالدار نہیں ہوتا، اس کی ہوس، حرص، لالچ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ایک شخص ہے، اس کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، لیکن اس کو حرص ہو 1,00,00,000 روپے کی، تو 1,00,000 روپے ملنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو محتاج ہی سمجھتا ہے۔ تو یہودی دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑھ کر کنجوس ہے۔ یہودی قوم سب سے زیادہ حرص اور ہوس اور لالچ رکھنے والی قوم ہے، اور سب سے زیادہ ان کا ذہن سازش کرنے والا ہے۔ پوری دنیا میں جتنی قتل و غارت گری ہے اس میں اکثر مقام پر یہودیوں کی سازشیں ہیں۔ جب تک یہودی اس دنیا میں موجود ہیں دنیا کا امن قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ویسے بھی یہودیوں کا جو کاروبار ہے وہ اسلحہ ہے، اور جب ان کا کاروبار ہی اسلحے پر ہے
تو یہ چاہتے یہ ہیں کہ دنیا میں امن قائم نہ ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، جنگیں ہوں، تاکہ یہ اپنا اسلحہ بیچیں اور مال کمائیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ نافرمان اور سرکش تھے، یعنی یہ لعنتیں اور یہ محتاجی اور یہ ذلت اس لیے مسلط کی گئی کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے، نافرمان اور سرکش تھے۔ لیسوا سواء، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں کہ حق پر قائم ہیں، یعنی اہل کتاب جو توریت اور انجیل کو ماننے والے ہیں، سب ایسے نہیں ہیں کہ وہ حق کو تسلیم نہ کریں۔ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو تسلیم کر چکے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور وہ امت قائمہ ہے، وہ ایک ایسا گروہ ہے جو حق پر قائم ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ایمان لائے تو یہودیوں کے جو احبار تھے، ان کے جو علماء تھے، وہ جل گئے اور جل کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم میں سے جو ایمان لائے ہیں وہ برے لوگ ہیں، اگر برے نہ ہوتے تو اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑتے۔ اس پر یہ آیت نازل فرمائی گئی، اور جو یہودیوں میں سے ایمان لے آئے ان کی فضیلت بیان کی گئی۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ 40 مرد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان میں سے 32 اہل نجران تھے اور 8 کا تعلق حبشہ سے تھا، اور یہ عیسائی تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے انہیں سورہ یاسین شریف کی تلاوت سنائی اور یہ روتے ہوئے ایمان لے آئے۔ تو حضرت عطا فرماتے ہیں اس آیت میں ان کی بھی فضیلت ہے۔ یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ رات کی گھڑیوں میں وہ قرآن پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس سے عشاء کی نماز مراد ہے اور نماز تہجد مراد ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیک کاموں پر دوڑتے ہیں، نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی لوگ نیک لوگ ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، جو کوئی بھلائی کریں اس کا حق نہ مارا جائے گا، یعنی جس نے بھلائی کی اس کو اس بھلائی پر درجہ دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب سے کہا تھا کہ تم نے دین اسلام قبول کر کے بہت بڑا نقصان کیا اپنا، تم خسارے میں جا کر پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ یہ عظیم درجات کے مستحق ہیں اور اپنی نیکیوں کا وہ صلہ پائیں گے، اور یہودیوں کی باتیں فضول ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا،
وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے کچھ نہ بچائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ یہ آیت بنی قریظہ اور بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودیوں کے سرداروں نے ریاست حاصل کرنے کے لیے اور مال کو حاصل کرنے کی غرض سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے مال ان کی اولاد کچھ کام نہ آئیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو قریش کے مشرکین اور کافر تھے، ان میں ابو جہل کو اپنی دولت اور مال پر بڑا فخر تھا، اور ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے سردار تھے بعد میں ایمان لائے، انہوں نے بدر کے میدان میں اور احد کے میدان میں مشرکین پر بہت کثیر مال خرچ کیا۔ اسی طرح دنیا بھر کے جتنے بھی کافر ہیں، یہ اپنی اولاد پر اور اپنے مال پر، اپنے عہدے منصب پر، اپنی حکومت پر غرور کرتے ہیں۔ تو سب کو یہ پیغام ہے کہ مال و اولاد میں سے کوئی چیز بھی ان کے کام نہیں آئے گی، اور کوئی بھی انہیں اللہ کے عذاب سے اور موت سے نہیں بچا سکے گا۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال اس کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح، اس ہوا جیسی مثال ہے، فیہا سر، جس میں پالا ہو، یعنی برفانی ہوا جو سخت ٹھنڈی ہوتی ہے، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر پڑی جو خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، فأہلکتہ، تو اسے بالکل مار گئی، اس ہوا نے اسے بالکل ہلاک کر دیا۔ مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس سے یہودیوں کا وہ خرچ مراد ہے جو اپنے علماء اور اپنے سرداروں پر کرتے تھے۔ اسی طرح جو کفار اپنے دین کی ترویج و اشاعت میں خرچہ کرتے ہیں، اسی طرح جو ریاکار دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، ان سب کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ جہاں تک ریاکار کا تعلق ہے، اسے آخرت سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دکھاوا ہو جائے اور لوگ میری واہ واہ کریں۔ تو ایسے عمل کا آخرت میں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اور جہاں تک کافر کا تعلق ہے، تو چونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں، وہ کافر ہے، لہذا اگر اس نے آخرت کے لیے کوئی کام کیا، اول تو کافر آخرت کو مانتے نہیں، لیکن یہودی، عیسائی اور بعض کافر آخرت کو مانتے ہیں، تو انہوں نے آخرت کے لیے کوئی اچھا کام بھی کیا، تو چونکہ یہ کافر ہیں اس لیے انہیں کچھ نفع حاصل نہ ہوگا اور ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے ایمان والوں غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے۔ غیروں سے مراد ہے کافر۔ بعض مسلمان یہودیوں سے رشتہ داری رکھتے تھے، بعض دوستی رکھتے تھے، اور بعض یہودیوں کے پڑوسی تھے۔ تو دوستی کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے یا پڑوسی ہونے کی وجہ سے
وہ تعلقات رکھتے تھے اور میل جول رکھتے تھے، انہیں اس آیت کریمہ میں اس سے منع کیا گیا۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ کفار سے دوستی اور محبت کرنا اور انہیں اپنا رازدار بنانا یہ ناجائز اور ممنوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والوں غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یعنی کافروں سے دوستی نہ کرو، محبت نہ رکھو اور انہیں اپنا رازدار نہ بناؤ۔ لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے، وہ تمہاری برائی میں کوئی کمی نہیں کرتے، انہیں تو موقع چاہیے۔ ودوا ما عنتم، ان کی آرزو ہے جتنی تکلیفیں تمہیں پہنچے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں مشقتیں پہنچے، وہ تمہارے دکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی ان کی باتوں سے جھلک اٹھی ہے، ان کے منہ سے ان کی دشمنی ظاہر ہو گئی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور وہ دشمنی جو سینے میں چھپائے ہیں وہ زیادہ بڑی ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، بعض اوقات ان کے منہ سے ایسے جملے نکلتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تم سے بغض رکھتے ہیں، لیکن جو نفرت ان کے سینوں میں ہے اور یہ چھپائے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہے جس کا وہ اظہار نہیں کرتے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنا دی، اگر تمہیں عقل ہو تو ان کافروں سے دوستی نہ کرو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، سنتے ہو یہ جو تم ہو، تم تو انہیں چاہتے ہو، رشتہ داری، دوستی وغیرہ تعلقات کی بنا پر، پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔ ولا یحبونکم، اور وہ تمہیں نہیں چاہتے، وہ دینی مخالفت کی وجہ سے تم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور حال یہ ہے کہ تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو اور وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنی سادگی کی وجہ سے، رشتہ داری، دوستی اور پڑوسی ہونے کی وجہ سے ان سے تعلقات رکھتے ہو، دوستیاں کرتے ہو، محبت رکھتے ہو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہو، حالانکہ یہ تمہارے دل سے دشمن ہے۔ یہ جتنی بھی محبت کا اظہار کریں یہ سب فراڈ ہے، یہ دل سے تمہارے مخالف ہے۔ یہاں تو کافروں کا ذکر ہے، اسی طرح جتنے بھی بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، جو مسلمانوں پر شرک کے الزام لگاتے ہیں، بدعت کے الزام لگاتے ہیں، میلاد شریف کے مخالف ہیں، صلاۃ و سلام عقیدت محبت سے تعظیم کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھنے کے مخالف ہیں، اور دیگر مسلمانوں میں وہ تفرقہ پھیلاتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ بعض ہمارے بھائی ان سے دوستیاں کرتے ہیں، ان کو سینے سے لگاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ اٹھنا بیٹھنا، پکنک اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو اچھے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صرف زبان سے اس طرح کی منافقت کرتے ہیں، دل میں ہرگز وہ ہم سے محبت نہیں رکھتے، اور وہ ہمیں بھی بدعقیدہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کے پاس مت بیٹھو، وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، ان کے ساتھ کھانا مت کھاؤ۔ تو اس لیے نہ ان کے ساتھ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ان کے پاس بیٹھنا ہے، نہ ان کو رشتہ دینا ہے اور نہ ان سے رشتہ لینا ہے۔ کسی ایسی عورت کو اپنے گھر گھسنے نہیں دینا کہ جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو۔ بسا اوقات عورتیں عورتوں سے دوستی کر لیتی ہیں، وہ گھروں میں آ جاتی ہیں
اور پھر عورتوں میں ذہن خراب کر کے انہیں بدعقیدہ بنا دیتی ہیں۔ اسی طرح جب بدعقیدہ عورت سے شادی کر لی جائے تو وہ پورے خاندان کو برباد کر دیتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہ منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب اکیلے ہوں، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو تم پر انگلیاں چبائیں غصے سے، کتنی تم سے نفرت ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، موتوا بغیظکم، اپنی جلن میں مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، جو تمہارے دل میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اس پر وہ جلتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں۔ بظاہر تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، آپ کو یہ نفع ہو گیا، لیکن دل سے یہ جلتے ہیں اور موقع کی طاق میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ نقصان پہنچائیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تم کو برائی پہنچے، نقصان ہو جائے تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر اے مسلمانوں تم صبر کرو اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، یہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہ دے سکیں گے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک ان کے سب کام اللہ کے گھیرے میں ہیں، اللہ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی نام ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا، تو تم ان سے دوستی اور محبت نہ کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد فرمائے گا، اور ایسی روحانی مدد ہوگی کہ یہ دشمن تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ سورہ آل عمران کا 12واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہم سب کے قلوب کو روشن منور فرمائے۔